أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اس پروگرام میں موجود گرینڈ الائنس کے رہنما اور کور کمیٹی کے ممبران، بابا اسکول، بابا تنظیم جعفر خان کاکڑ صاحب، حاجی سلیم ناصر صاحب، نظر بڑیش صاحب، ارباب جمیل قاسی صاحب، گلزار کمالزئی صاحب، اور ہمارے اقرا اسکولز اسٹیشن ضلع چمن کے ساتھی، ضلع پشین کے ساتھی اور ضلع کوئٹہ کے تمام ساتھیوں کو اس پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقرا اسکولز اسٹیشن ایک منظم تنظیم کا نام ہے جس نے ہر مشکل حالات میں اقرا پرائیویٹ اسکولوں کے جب بھی کوئی مشکل پیش ہوئی ہے تو وہ اس نے قاری عبدالعزیز صاحب کے حق میں وہ ساتھی ذرا ہاتھ کھڑا کر قاری عبدالعزیز صاحب جنرل سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں، ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شاکر خان کاکڑ صاحب اتفاق رائے سے جو ہے وہ ضلع کوئٹہ کے صدر منتخب ہوتے ہیں، ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اتفاق رائے سے جو ہے قاری محمد طاہر صاحب ضلع کوئٹہ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں، ہم یہ اتفاق رائے سے جو ہے قاری محمد طاہر صاحب جو ہے وہ ضلع کوئٹہ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں۔ اسکول اسٹیشن ایک جمہوری تنظیم ہے جو آئین کو بالادست سمجھتے ہیں، جو آئین میں لکھا گیا ہے اس پہ چلتی ہے۔ ڈاکٹر شفیق لانگو صاحب اقرا اسکولز اسٹیشن کے مرکزی اور صوبائی ترجمان ہوں گے۔ الرحمن الرحیم۔ اقرا اسکولز ایسوسی ایشن بلوچستان، پہلے ہم کہا کرتے تھے، اب مبارک ہو آپ تمام ممبرز کو کہ آج سے انشاءاللہ ہم کہیں گے اقرا اسکولز ایسوسی ایشن پاکستان۔ اقرا اسکولز ایسوسی ایشن نے ہمیشہ تعلیمی ترقی اور تعلیم کے بقا کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے۔ 15 میں جب کرائسس ہوا، انہوں نے نیا آئین پاس کیا تو وہ ہمارے خلاف تھے۔ ان ساتھیوں نے مل کے یقیناً جب اجتماعی طور پر اگر کوئی نعرہ بلند کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تنظیم بلوچستان پرائیویٹ اسکول فاؤنڈیشن اور دوسری تنظیم حاجی سلیمہ اور اس کے علاوہ ملک رشید صاحب اور حضرت علی صاحب، ان 7 سالوں میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر یقیناً بہت کام ہم لوگوں نے کیے۔ کہتے کور کمیٹی ممبر گرینڈ الائنس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اقرا اسکولز ایسوسی ایشن گرینڈ الائنس کا راول دستہ ہے۔ ہم آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے اداروں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان لیول پہ ان کا انتخاب کرنا، اس کے پیچھے جن دوستوں نے محنت کی، سب سے پہلے داد کی تو وہ مستحق ہے جن کی صف اول کا ہیرو کا یا لیڈر کا کردار ادا کیا ہے حضرت علی کوثر صاحب۔ اقرا اسکول اسٹیشن جو ہمارے ساتھ گرینڈ الائنس میں انتہائی سخت کرونا جیسے حالات میں اور کرونا سے پہلے بی ایف کے ایک جابرانہ ایکٹ کے خلاف جس طرح سے کردار ادا کیا، اور پھر یہاں پہ اقرا اسکول کی جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان کے لیے جتنی لڑائی اقرا اسکول اسٹیشن نے کی، پھر ہماری گرینڈ الائنس کے اندر اقرا اسکول کی رائٹ کے لیے، مقام کے لیے جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ لڑے، یہ ایک تنظیمی اور بااقتدار ٹیم کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے جس ادارے سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور ان کی کس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا، یہ میرے خیال سے ان کا تمام کریڈٹ حضرت علی کوثر صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اس اقرا کی جو بنیاد رکھی گئی ہے
مولانا مفتی جمیل خان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے ہیں. یقیناً ان کی حالات زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور ان کو جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کس عنوان پر اس اقرا کا بنیاد رکھا اور کتنی فضرائی یعنی کتنی ترقی ان کو نصیب ہو گئی، یہ سب کریڈٹ میرے خیال سے انشاءاللہ انہیں کو ملتی ہے. حضرت علی کوثر نے پہلے بھی کچھ لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں تھے ان کو روشناس کرایا، لیکن اس نے اسی گلدستے کو دو لخت کر دیا، جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کو. جیسے آج جمہوری انداز میں جمعیت بھی دو ٹکڑے ہو گئے، پشتونخوا بھی دو ٹکڑے ہو گئے. یقیناً ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس حوالے سے سوچتے ہیں. سچ یعنی حق اور باطل اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذاتی مفادات کو زیادہ ترجیح دینا، اجتماعی مفادات سے زیادہ اپنے انفرادی اجتماعات کو فوقیت دینا. لوگوں سے بھی امید ہے جمہوری انداز میں اپنے بڑوں کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. مرکز صوبہ مرکز کے تابع ہے، کوئٹہ جو ہے صوبے کے تابع ہے. آئین میں اپنے اپنے دائرہ کار ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے. اختلاف کر لے، لیکن آئین یہ کہتا ہے تڑوں پہ بیٹھ کے مختلف گروپس نہیں بنائے، نہیں تو اسی گلدستے کے بھی پھر 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب مدرسوں کی بات ہوتی ہے یا اقرا کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کا صرف یہی ذہن ہوتا ہے کہ جی یہ دین کی تعلیم دیں گے، جو کہ بہت اچھا کام ہے. لیکن ان اداروں نے یہ بھی ثابت کیا اپنے تعلیمی اداروں کے اندر کہ وہ صرف دین کی تعلیم نہیں بلکہ اس جدید علوم کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے انہوں نے انگریزی کو، سائنس کو، میتھ کو بھی ساتھ لے کے چلایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی خوبی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چیز پر ان کے لیے. 2021 اور 2022 کم نصاب اغزستی و مخت پیشو 1 لاکھ ٹوٹل آمدن سو 1,05,400 روپے آمدن راغل. خرچہ ٹوٹل سے ہوا 1,24,700. دا خرچے قسم قسم نوبت پہ قسم قسم سوئی کلاڑے آغل کا افطار پارٹی اور نور اس پروگرامونا کانفرنس پدی حوالہ سر پر تفصیل گرد لکل سوئی دی. ارکایات 19,300 روپے تنظیم زما قرضدار سو. نن صوبائی کابینہ، ضلعی کابینہ، مرکزی تنظیم ددی ترمخ دا اعلان زکو 19,300 روپے ما و تنظیم تا فی سبیل اللہ اور بخش لی. بلوچستان میں جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر، بلوچستان کا یہ واحد تنظیم تھا جس میں سب سے زیادہ علماء اکرام اور بزرگ کابرین اور دیگر تنظیموں، پرائیویٹ سکول گرینڈ ارینس، ان کی رہنمائی حاصل تھی. تو اس لیے میں نے جب اس کو جوائن کیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب دوستوں نے مجھ پر یہاں تک اعتماد کیا کہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ پریزیڈنٹ کا مجھے ووٹ حاصل ہوا، تو یقیناً آپ دوستوں نے مجھے ووٹ تو دے دیا. یہ حقیقت میں میرے لیے خوشی بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سب سے بڑا بوجھ میرے سر پہ ڈالا. میں اس عہدے کو اپنے سر پر ایک بوجھ سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئٹہ پریزیڈنٹ بن گیا تو میں خوشی وہ کروں. بہت بڑا بوجھ ہے اگر ایک بندہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جو ہر بولنے والا کو چاہے کہ وہ اپنی زبان میں وضاحت کرے. داز ما پا ذیل پا سمجھ کی منو سی زبط دونا غٹ کار دا پار انتخاب کی غما خو بیا ہم دا مرگرو دا اتفاق او دا دید اعتماد پا خاطر ما ودی خدمت تخبل جان تیار کلو. انشاءاللہ زب ودی خدمت جالی اور مانی تیار ما.
نومنتخب جنرل سیکریٹری جناب مولوی نعمت اللہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اقرا سکول یا اقرا تنظیم دا چې چا جوړ کړی دی د دې بانی چې دی مولانا جمیل خان صاحب دی او مولانا یوسف لدانوی صاحب دی او د ده سره مفتی نظام الدین شمزی صاحب دی او دا رقم علماو جوړ کړی دی خو د هغه جوړېدو یو مقصد و، مقصد دا و چې زموږ د اقرا سکولز اسوسیشن هر ملګري په دغه خبره باندې سر خلاص کړي چې زما مقصد څنګه دی، که دا تنظیم هغه مقصد پوره کړي، که دا تنظیم هغه مقصد پوره کړي نو دا تنظیم بیا صحیح تنظیم دی۔ اقرا اسکول ایسوسیشن بلوچستان کا انعقاد اور 2010 میں ہوا تھا، اسی طرح ان کی رجسٹریشن اقرا اسکول ایسوسیشن بلوچستان کی رجسٹریشن پھر ہم نے 2015 میں کی۔ الحمدللہ اقرا اسکول ایسوسیشن بلوچستان ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور اسی مناسبت کے بعد اقرا اسکول ایسوسیشن آئین و دستور کے مطابق جمہوری عمل کے تحت اپنا کابینہ منتخب کرتی ہے، جیسے آج آپ دوستوں نے دیکھ لیا۔ اسی جمہوری آئینی عمل کے نتیجے میں آج ایک بار پھر ہم یہاں پر ایک جمہوری عمل کے اعادہ کرتے ہوئے انتخابات برائے سال 2023 اور 24 منتخب اور ساتھیوں کی مشترکہ رائے سے منتخب ہو گئے۔ سب سے پہلے میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعد پھر یہ خاردار بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا۔ مسئلہ ہے زون صدر اور سیکریٹری سے شیئر کریں، اگر وہاں پر حل نہیں ہوا پھر آپ ضلع سے شیئر کریں، ضلع صدر سے آپ شیئر کریں، اگر وہاں پر بھی حل نہیں ہوا تو آپ صوبے کے صدر سے شیئر کریں، اگر صوبے کے صدر نے وہاں پر بھی مسئلہ کی شنوائی صحیح نہیں ہوئی پھر آپ مرکز آ سکتے ہو، مرکزی سطح پر بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم بہترین طریقے سے نمٹائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اعتماد کرنے کا بہت شکریہ۔